وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ روک رکھیے اپنے آپ کو، یعنی یہاں صبر عام معنوں میں نہیں ہے بلکہ روکنے اور لگ جانے کے معنوں میں. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، جو دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے، یعنی یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور پچھلے پہر، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کی رضا، یعنی اللہ کی رضا، ولا تعدو، اور نہ تم پھیرو، عیناک، اپنی دونوں آنکھیں، عینا اصل میں تھا عینان، اور نون اڑ گیا اضافت کی وجہ سے، مضاف الیہ ہے یہ، عنہم، ان سے، تریدو، تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی کی رونق، ولا تطع، اور نہ تم بات مانو، نہ تم اطاعت کرو، کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. غافل انسان کی اطاعت نہ کرو، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کی بات نہ سنو. ایسے لوگوں کی کمپنی میں اور ایسے لوگوں کی دوستی میں زیادہ نہ رہیں جو ہمارے ذکر سے غافل ہے، کیونکہ کمپنی اثر کرتی ہے. اگر آپ کسی کے مجلس میں اور وہ فضول اور لایانی باتیں کیے چلے جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ انوالو نہیں ہو جائیں گے؟ تھوڑی دیر آپ سنیں گے، پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کتنی قوت ہے آپ میں اس کو روکنے کی؟ ذرا ایمان اپنے کا جائزہ لیں. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو آپ کے سامنے، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کو اس کے سامنے کہہ سکیں کہ پلیز اسٹاپ اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن؟ کہہ سکتے ہیں؟ بہت کم. نہیں کہتے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں. اب جب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کو اسٹاپ نہیں کر سکتے تو پھر ہم چپ بھی نہیں رہ سکتے. پھر جب دوسرا کہہ رہا ہوتا تو ہم یس سر تو کر ہی دیتے ہیں، پورے شامل ہو گئے. اگر آپ دوسرے کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، اور اگر نہیں تو کم از کم اپنا پلو بچا لیں، کیونکہ کل ہمارے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے شخص کی بات نہ مانو، اطاعت نہ کرو، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر، جس کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا. اور ذکر نا سے مراد اللہ کا ذکر عام طور پر بھی اور خاص طور پر قرآن. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. ظاہر ہے کہ جس کے سامنے کوئی رہنمائی نہیں، اللہ کی کتاب نہیں، تو پھر وہ کس کی رہنمائی میں چلے گا؟ کس کی انسٹرکشنز کے مطابق زندگی گزارے گا؟ ہاں، اپنی خواہشات کی، اپنے دل کی، اپنی عقل کی، اپنی منمانی کی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا، حد سے بڑھا ہوا، یعنی اس کی زندگی میں کوئی اعتدال نہیں. اس کی زندگی میں کیا ہے؟ ہر چیز میں حد سے بڑھا ہوا، یعنی اعتدال سے ہٹا ہوا. ایک ہوتا ہے افراط اور ایک ہوتا ہے تفریط. افراط کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر کام حد سے زیادہ کرنا. مثلا سونا ہے تو ضرورت سے زائد، محض سستی میں لیٹے رہنا، آرام فرماتے رہنا، اٹھ کے نہ دینا. کھانا ہے تو پیٹ بھر بھی گیا ہے تو صرف اس لیے کہ مزے کا ہے اور کھا لو، اور کھاتے چلے جائیں، جب جی چاہے کھانے بیٹھ جاؤ. اسی طرح باقی زندگی کے معاملات میں بھی کوئی پتہ نہیں کہ لمٹس کہاں ہیں، لمٹ سے آگے نکل جانا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا،